اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلور اوک اسکولز اینڈ کالج میں خوش آمدید۔ آج کا میرا لیکچر جماعت ششم کے لیے ہے۔ آج ہم ایک سبق کی پڑھائی کریں گے جس کا نام ہے اڑنے کا خواب۔ سبق کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سبق کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ آج کے لیکچر میں اس کی وضاحت کی جائے گی، الفاظ کے معنی کا سلسلہ شروع کیا جائے گا اور آخر میں معروضی و موضوعی طرز پر شامل سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ اپنے ہاتھوں میں پینسل رکھیے گا، جو لفظ آپ کو مشکل لگے اس کو خط کشید کر لیجئے گا اور بار بار پڑھیے گا تاکہ آپ کی روانی بن سکے۔ سریر خامہ نمبر 1 کی کتاب کا صفحہ نمبر 66 نکالیے۔ سبق کے مصنف کا نام ہے غلام حسین میمن اور سبق کا نام ہے اڑنے کا خواب۔ خلا شروع سے ہی انسان کے لیے حیرت و جستجو کا موجب رہا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح ان کے دلوں میں بھی پرندوں کی طرح خلا میں اڑنے کی خواہش پیدا ہوئی اور وہ مختلف انداز میں اس پر غور و فکر کرنے لگے۔ انہوں نے ابتدا میں گیس بھرے غبارے کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تو اس خواہش نے اور بھی شدت اختیار کر لی۔ یہ مشاہدہ کرنے والے دو بھائی مونٹیگافر برادران کے نام سے مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام مونٹیگافر جوزف مائیکل تھا، وہ 1740 میں پیدا ہوئے، جبکہ دوسرے کا نام جیکوس ایٹینی تھا، وہ بڑے بھائی کے 5 سال بعد 1745 میں پیدا ہوئے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد دونوں بھائی والد کے ساتھ ان کی کاغذ کی فیکٹری میں ہاتھ بٹانے لگے۔ یہ سردیوں کی ایک شام کا ذکر ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ کاغذ کا ٹکڑا آگ لگنے کے بعد فوراً ہوا میں اڑنے لگا۔ انہوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ کاغذ کے اوپر اٹھنے کی وجہ گرم ہوا ہے، جو کہ ایک گیس ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اس گیس کو تھیلے میں بھر کر اسے آگ لگا دی جائے تو وہ تھیلا بھی ہوا میں اڑنے لگے گا۔ یہ سوچ کر اسی رات دونوں بھائیوں نے اس کا تجربہ کیا، جو ناکام رہا۔ دوبارہ تجربے کے دوران انہوں نے تھیلے کی دم سے جلتا ہوا دیا باندھ دیا، جس سے تھیلا چھت تک پہنچ گیا۔ اس سے وہ یہ سمجھے کہ جس آگ سے ہم دھواں بناتے ہیں وہ ایک خاص گیس ہے جو دھوئیں میں مل جاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ تھیلا دھوئیں کی وجہ سے نہیں بلکہ گیس کی وجہ سے اوپر اٹھتا ہے۔ حقیقت صرف اتنی تھی کہ جب ہوا کو گرم کیا جاتا ہے تو وہ پھیلتی ہے اور اس کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے اور یوں وہ اوپر اٹھتی ہے۔ تھیلے کے اندر بھرا ہوا دھواں اندر ہوا کو گرم کرتا ہے، جو بیرونی ہوا سے ہلکی ہونے کے باعث اوپر اٹھتی ہے۔ غبارے کے اس ابتدائی تجربے کے بعد انہوں نے 5 جون 1783 کو پہلی مرتبہ غبارے کی تاریک ساز پرواز کا بڑا تجربہ کیا۔ پیرس کے قریب اڑائے گئے اس غبارے کا قطر 70 فٹ تھا اور یہ 700 فٹ کی بلندی تک پہنچا اور 2 میل کا سفر طے کرنے کے بعد زمین پر آ گرا۔ چند ماہ بعد جوزف مائیکل نے 19 ستمبر 1783 کو ایک غبارہ ورسیلز کے مقام پر اڑایا۔ یہ تاریخ انسانی کا سب سے پہلا مسافر بردار غبارہ تھا، جس میں ایک ٹوکرا لٹکایا گیا اور اس ٹوکرے میں ایک بھیڑ، ایک مرغا اور ایک بطخ تھی۔ یہ تینوں جانور دنیا کے پہلے ہواباز کہے جا سکتے ہیں۔ یہ غبارہ 1500 فٹ کی بلندی تک پہنچا اور 8 منٹ فضا میں رہنے کے بعد 2 میل دور جا گرا۔ کسی ہواباز کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ بعد میں غبارے نے کافی ترقی کی۔ پروفیسر چارلس نے ریشمی کپڑے کے تھیلے کو ربڑ اور تارپین کے تیل سے وارنش کرانے کے بعد ہائیڈروجن گیس بھر کر ہوا میں اڑانے کے متعدد کامیاب تجربے کیے۔ اس سے قبل مونٹیگافر برادران کے غبارے مسامدار کاغذ کے ہوتے تھے، جس سے گیس جلدی خارج ہو جاتی تھی۔ پروفیسر چارلس نے 1 دسمبر 1783 کو تاریخ انسانی کا ایک اور حیرت انگیز تجربہ کیا اور وہ تجربہ غبارے کے ذریعے انسان کی آسمان پر پرواز تھی۔ غبارے میں بیٹھ کر ایک پروفیسر چارلس 2 گھنٹے تک اڑتے رہے۔ اس غبارے کا قطر 27 فٹ تھا اور اس میں دور جدید کی تمام خصوصیات تھیں۔ بعد میں ان غباروں سے نپولین بوناپارٹ نے فوجی مشاہدات کا کام بھی لیا۔ انہی غباروں سے ہوائی ڈاک کا کام بھی لیا جاتا تھا، جس کا نام بیلون پوسٹ تھا۔ اس کے ذریعے اخبارات کے خصوصی ہوائی ایڈیشن اس ایک شہر سے دوسرے شہر بھیجے جاتے تھے۔
جستجو کا سفر مزید آگے بڑھا۔ انسان نے زمین پر سے پہلی بار بلند ہونے کا کام غبارے سے لیا۔ پروفیسر چارلس نے غبارے میں بیٹھ کر انسان کے فضا میں اڑنے کا خواب تو شرمندہ تعبیر کر دیا تھا، مگر ابھی یہ خواہش باقی تھی کہ پرواز اڑانے کے دوران آزادانہ حرکت ممکن ہو۔ انگریز موجد سر جارج کیلی نے گلائیڈر کا خیال پیش کیا۔ جارج کیلی 1773 میں پیدا ہوئے۔ جب وہ 10 سال کے تھے تو غبارے میں بیٹھ کر پروفیسر چارلس کے ساتھ 2 گھنٹے ہوا میں گھوم کر آ چکے تھے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد عملی زندگی میں آتے ہی انہوں نے پتنگ کے امکانات پر غور شروع کر دیا۔ انہوں نے اس زاویے کو دریافت کیا جو ہوا اور پتنگ کے درمیان بنتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے 5 فٹ کے کھمبے سے ایک پتنگ باندھی اور پتنگ کو افق سے 6 ڈگری زاویے پر رکھا۔ انہوں نے از خود ایڈجسٹ ہو جانے والی دم اور ایک سیڑھی بھی اس کے ساتھ باندھی۔ یہ گلائیڈر کامیاب رہا۔ چنانچہ 1809 میں سر جارج کیلی نے اس اصول پر ایک بڑا گلائیڈر بنایا اور ٹیسٹ کیا۔ اتفاق سے یہ گلائیڈر حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا، تاہم انہوں نے ہمت نہ ہاری اور اپنی مزید کوششیں جاری رکھیں۔ اب انہوں نے ایک اور محفوظ گلائیڈر بنایا اور اپنے کوچ مین جان ایپل بائے کو ہدایت کی کہ وہ گلائیڈر کو اس چھوٹی سی وادی کے پار سفر کرائے جو برومپٹن اور یارک شائر کے درمیان ہے۔ ایک آدمی والا یہ جہاز تقریباً 500 گز تک اڑا اور پھر ایک جھٹکے سے زمین پر بیٹھ گیا۔ کوچ مین مٹی سے اٹھا اور گرد جھاڑ کر اپنے مالک سے بولا، مہربانی کیجیے سر، میں آپ سے ایک شکایت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھے گاڑی چلانے کے لیے ملازم رکھا ہوا ہے، گاڑی اڑانے کے لیے نہیں۔ 1857 میں سر جارج کیلی کے انتقال کے بعد انسان برادر گلائیڈر پر تجربات جاری رکھے۔ جرمن انجینئر آٹو نے 1891 سے 1896 کے درمیان 750 فٹ تک جانے والے گلائیڈر بنائے۔ اگست 1896 میں ان کا گلائیڈر موسم کی خرابی کے باعث جا گر پڑا اور وہ حادثے میں انتقال کر گئے۔ امریکی سول انجینئر آکٹیو شانیوٹ نے آٹو کے کام کو آگے بڑھایا اور اس کے باوجود کہ خود بوڑھے ہو چکے تھے انہوں نے پائلٹوں کی مدد سے تجربات کیے۔ 1896 اور 1897 کے دوران ان کے پائلٹوں نے مشیگن جھیل کے ساحلوں پر 1000 سے زیادہ پروازیں کی۔ آٹو اور آکٹیو کی ان ہی کوششوں کی بدولت رائٹ برادران کو جہاز بنانے کا خیال سوجا۔ ہوائی جہاز بن جانے کے بعد گلائیڈر میں لوگوں کی دلچسپیاں کم ہو گئیں، تاہم 1914 میں ایک بار پھر ایک جرمن سائنسدان فریڈرک ہارتھ نے اس طرف توجہ کی اور ایک نئی قسم کا گلائیڈر بنایا۔ یہ گلائیڈر محض افقی ہی نہیں عمودی حرکت بھی کر سکتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اس گلائیڈر کی جرمنی میں سرکاری طور پر حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ تو پیارے بچوں، سبق کی پڑھائی کا سلسلہ ختم ہوا جاتا ہے۔ اس سبق سے ہم نے کیا چیز سیکھی؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے اس سے کہ اگر ہم کسی چیز کو بنانے کا کوئی عہد کر لیں، کچھ سوچ لیں، ہمارے دل میں کوئی جستجو ہو، کوئی خیال ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، تو جب تک انسان کر نہ لے وہ تب تک دم نہیں لیتا، اور اللہ اس چیز میں انسان کو مدد دیتا ہے اور انسان وہ کام کر کے ہی دم لیتا ہے اور وہ کام کامیاب ہو کر ہی رہتا ہے کہ جس کے لیے وہ دل سے کوشش و محنت کریں، کیونکہ کوشش و محنت کا آپس میں چوری دامن کا ساتھ ہے۔ خدا بھی انہی لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں اور آگے بڑھنے کے جنون میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم الفاظ کے معنی کی طرف چلتے ہیں۔ چند ایک الفاظ ہیں جن کے معنی سے میں آپ کو آگاہ کروں گی۔ سب سے پہلا لفظ ہے جستجو، جس کا مطلب ہوتا ہے خواہش یا تلاش۔ اگلا لفظ ہے مشاہدہ، اس کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر۔ ابتدا کا مطلب ہوتا ہے شروع۔ چند ماہ کا مطلب ہوتا ہے کچھ ماہ۔ فراغت، فرصت، موجب، سبب، عمودی، سیدھا، حوصلہ افزائی، حوصلہ بڑھانا۔ اس کے بعد ہم مشقی سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ تو مشقی کتاب کا سوال نمبر 1 دیکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ اڑنے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان نے پہل کیا طریقہ اختیار کیا؟ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ
اڑنے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان نے پہل گیس بھرے غبارے کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تو اس کی شدت اور بھی زیادہ بڑھی، اور اس کے بعد اس نے اس خواہش کی تکمیل پر کوشش شروع کر دی۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا ہے کہ مونٹیگافر برادران کون تھے اور کس چیز کو دیکھ کر انہوں نے اپنے تجربات شروع کیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مونٹیگافر برادران میں پہلے بھائی کا نام مونٹیگافر جوزف مائیکل تھا، وہ 1740 کو پیدا ہوئے، جبکہ دوسرے کا نام جیکوس ایٹینی تھا، اور وہ دونوں بھائی تھے، اور انہوں نے اپنے والد کے ساتھ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے ایک رات دیکھا کہ کاغذ کا ٹکڑا آگ لگنے کے بعد ہوا میں کس طرح سے اڑنے لگا ہے۔ اس چیز نے ان کی غور و فکر کو اور زیادہ ہوا دی۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے کہ پہلا مسافر برادر غبارہ کب اڑایا گیا اور اس کے مسافر کون تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 19 ستمبر 1783 کو ایک غبارہ ورسیلز کے مقام پر اڑایا گیا، اور یہ تاریخ انسانی کا پہلا مسافر برادر غبارہ تھا، جس میں ایک بھیڑ، ایک مرغا اور ایک بطخ تھی جو کہ اس کے مسافر تھے۔ اس کے بعد اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ پروفیسر چارلس نے کس قسم کا غبارہ تیار کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پروفیسر چارلس نے ریشمی کپڑے کے تھیلے کو ربڑ اور تارپین کے تیل سے وارنش کرانے کے بعد ہائیڈروجن گیس بھر کر ہوا میں اڑانے کے متعدد کامیاب تجربے کیے۔ اگلا سوال ہے کہ ابتدا میں غباروں سے کیا کام لیے جاتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدا میں غباروں سے فوجی مشاہدات کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ اور آخری سوال ہے کہ جارج کیلی نے گلائیڈر کس طرح تیار کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے 5 فٹ کے کھمبے سے ایک پتنگ باندھی اور پتنگ کو افق سے 6 ڈگری زاویے پر رکھا۔ انہوں نے خود ایڈجسٹ ہو جانے والی دم اور ایک سیڑھی بھی اس کے ساتھ باندھی، اور یہ گلائیڈر کامیاب رہا۔ اس کے بعد اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جو کہ آپ کا الفاظ کے جملوں پر مشتمل ہے۔ مشقی کتاب کا سوال نمبر 2 دیکھیے۔ سوال ہے آپ کا مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ سب سے پہلا لفظ ہے آپ کا جستجو، اس کا مطلب ہوتا ہے خواہش۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی جستجو بچپن سے ہی ہے، یا پھر اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جس شے کو حاصل کرنے کی جستجو کرتا ہے تو اللہ اسے وہی چیز عطا کر دیتا ہے۔ اگلا لفظ ہے فراغت، اس کا مطلب ہے کسی کام سے فرصت پانا۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ کام سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میں نے اپنا بقیہ وقت کرکٹ کھیلنے میں گزارا، یا پھر اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بحیثیت مجموعی ہماری قوم کے مزاج میں فراغت سرایت کر گئی ہے۔ اگلا لفظ ہے آپ کا مسافر برادر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسافروں کو لانے اور لے جانے والی سواری۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ یوکرین میں روسی بمباری سے تباہ ہونے والے سب سے بڑے مسافر برادر کا نام مریا رکھا گیا، یا پھر اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسافر برادر طیارے کو چلانا کوئی آسان بات نہیں۔ اگلا لفظ ہے آپ کا متعدد، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت سے یا بہت سی۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ علامہ اقبال نے غزلوں کے ساتھ ساتھ متعدد نظمیں بھی لکھی ہیں، یا پھر اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ARY نیوز کے مطابق متعدد شہروں میں گرد و غبار کے طوفان اٹھ رہے ہیں۔ اگلا لفظ ہے آپ کا حیرت انگیز، اس کا مطلب ہوتا ہے حیران کن۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ شاہد کی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ جو بات بھی کسی سے سنتا ہے اسے کبھی نہیں بھولتا، یا پھر اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نت نئی دریافتوں کی حیرت انگیز اور دلچسپ دنیا میں حقیقت تخیل سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ اگلا لفظ ہے آپ کا تاریخ انسانی، اس کا مطلب ہوتا ہے انسان کی تاریخ۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ تاریخ انسانی انسان کے افعال اور کردار کی آئینہ دار ہے، یا پھر اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاریخ انسانی میں بعض جملے اور باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے کہنے والوں کے ساتھ فنا نہیں ہوتیں۔ اگلا لفظ ہے آپ کا فوجی مشاہدات، اس کا مطلب ہوتا ہے فوجی تحقیق۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ فوجی مشاہدات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارے آئین میں آئین کی پابندی نہ کرنے والوں کو کڑی سزا دی جاتی ہے۔ اور آخری لفظ ہے آپ کا عملی زندگی،
اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ مغربی اقوام طلباء کو اتنی ہی تعلیم دیتے ہیں جتنی کہ عملی زندگی میں اس کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عملی زندگی میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اپنا ہر کام مقررہ وقت میں کیا جائے۔ اس کے بعد اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جو کہ آپ کا واحد کے جمع اور جمع کے واحد پر مشتمل ہے۔ سوال کو دیکھتے ہیں۔ مشقی کتاب کا سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل جملوں میں واحد اسموں کو جمع اور جمع اسموں کو واحد میں تبدیل کر کے ہر جملے کو ضروری تبدیلیوں کے بعد دوبارہ تحریر کریں۔ نمبر 1 پہ دیکھیں کہ ماں نے بچے کو کھانا کھلایا۔ ماؤں نے بچوں کو کھانا کھلایا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی دوڑ لگا دی۔ انہوں نے ہمیں دیکھتے ہی دوڑ لگا دی۔ اساتذہ کی غیر حاضری میں بچے شور مچاتے ہیں۔ استاد کی غیر حاضری میں بچہ شور مچاتا ہے۔ ہم اپنے شہروں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ میں اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھتا ہوں۔ وہ مہینوں بعد ہمارے گھر آئے۔ وہ مہینے بعد میرے گھر آئے۔ لڑکے کھیلوں میں بہت دلچسپی لیتے ہیں۔ لڑکا کھیلوں میں بہت دلچسپی لیتا ہے۔ میدان میں ہوا چل رہی ہے۔ میدانوں میں ہوائیں چل رہی ہیں۔ وہ اپنے استاد کی ہر بات مانتا ہے۔ وہ اپنے اساتذہ کی ہر بات مانتے ہیں۔ میں کل آپ کے گھر آؤں گا۔ ہم کل آپ کے گھر آئیں گے۔ اس نے میری بات بہت غور سے سنی۔ انہوں نے میری بات بہت غور سے سنی۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جو کہ آپ کا واحد کے جمع اور جمع کے واحد پر ہی مشتمل ہے۔ اس سوال کو دیکھتے ہیں۔ مشقی کتاب کا سوال نمبر 4 دیکھیے، مندرجہ ذیل واحد کے جمع اور جمع کے واحد تحریر کیجیے۔ پہلا لفظ ہے خواہش۔ خواہش کی جمع ہوتی ہے خواہشات۔ تجربہ کی جمع تجربات۔ اخبارات کا واحد اخبار۔ امکانات کا واحد امکان۔ حقیقت کی جمع حقائق۔ حرکت کی جمع حرکات۔ شکایات کا واحد شکایت اور مشاہدات کا واحد مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جو کہ آپ کا جملوں کی درستی پر مشتمل ہے۔ مشقی کتاب کا سوال نمبر 5 دیکھیے کہ مندرجہ ذیل جملوں کو درست کر کے تحریر کیجیے۔ ہفتے میں 8 دن ہوتے ہیں۔ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں۔ کوے میاؤں میاؤں کرتے ہیں۔ بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ غریبوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ سورج مغرب سے نکلتا ہے۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے۔ پاکستان ہمارا شہر ہے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے۔ کتا گھاس کھاتا ہے۔ گائے گھاس کھاتی ہے۔ دریائے راوی پشاور میں ہے۔ دریائے راوی لاہور میں ہے۔ شاہ فیصل مسجد لاہور میں ہے۔ شاہ فیصل مسجد اسلام آباد میں ہے۔ اس کے بعد اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں جو کہ آپ کا تذکیر و تانیث پر مشتمل ہے۔ مشقی کتاب کا سوال نمبر 6 دیکھیے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث استعمال ہونے والے الفاظ الگ الگ کر کے لکھیے۔ آپ کا پہلا لفظ ہے الماری۔ الماری مؤنث لفظ ہے۔ وقت مذکر لفظ ہے۔ پھل مذکر لفظ ہے۔ سڑک مؤنث لفظ ہے۔ دیوار بھی مؤنث ہے۔ آسمان مذکر ہے۔ رنگ مذکر ہے۔ خیال مذکر ہے۔ سوچ مؤنث ہے۔ سوال مذکر ہے۔ ڈاک مؤنث ہے اور گلی بھی مؤنث ہے۔ اس کے بعد آخری سوال کی طرف چلتے ہیں جو کہ آپ کا انگریزی جملوں کا اردو میں ترجمہ کرنے پر مشتمل ہے۔ مشقی کتاب کا آخری سوال یعنی سوال نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ سوال ہے کہ مندرجہ ذیل انگریزی جملوں کا اردو میں بامحاورہ ترجمہ کیجیے۔ اب سب سے پہلے ہے کہ ہی از بلائنڈ ان بوتھ آئیز۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دونوں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا یا وہ دونوں آنکھوں سے محروم ہے۔ I would be grateful if you would keep it a secret۔ اگر آپ اسے راز رکھیں گے تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ His ignorant behavior at the dinner table caused much embarrassment۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کھانے کی میز پر اس کا جاہلانہ رویہ بہت شرمندگی کا باعث بنا۔ His sincerity inclines me to trust him۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سادگی مجھے اس پر اعتماد کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اور آخری جملہ کیا ہے کہ I am usually free between Tuesday and Thursday۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عام طور پر منگل اور جمعرات کے درمیان میں فارغ ہوتا ہوں۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ باقی تمام لیکچرز کی طرح آپ کو یہ لیکچر بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو 2 سے 3 بار دیکھیں، کیونکہ صرف ایک بار میں پوری ویڈیو کو دیکھنا اور سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ سبق کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ سبق کی مشق کو یاد کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔